بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور یقین کا سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں قصص الانبیاء سے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنا رہی تھی، جس میں ہم آج اپنا پارٹ 3 آگے کنٹینیو کریں گے۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا بھی لنک میں آج ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تاکہ آپ بآسانی ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے اپنی بات جہاں ختم کی تھی وہ یہ تھا کہ بی بی ہوا کے حمل سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس کا نام اکلیمہ بتایا گیا ہے، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے منظور کر لی وہ اکلیمہ کے بارے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل جو کہ ناحق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نہ منظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا چلا گیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غصے میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں اب تجھے قتل کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ پھر قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر مار کر اسے شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی ناش چھپانے کا طریقہ تو معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا، اس لیے ناش چھپانے کا طریقہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض روایات میں ہے کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کو ریت کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردے کو رکھا، اور وہ مٹی اس مردے کوے پر ڈال دی، اور اس طرح ناش چھپا دی۔ جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا جو کوریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ قابیل بولا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کوے جیسا ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی، بس ہو گیا پچھتانے والوں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیس علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا۔ ابن سعد اور حاکم اور دوسرے محدثین نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی، اور خود بسبب ضعف کے حرکت نہ کر سکتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا کعبہ مکرمہ میں جا کر دعا کرتا تو وہاں ضرور منظور ہوتی۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل بما اور فرشتوں کے نازل ہوئے، تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا کہ اس طرح ابا نے جنت کے میووں کی خواہش ظاہر کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے اور حضرت حوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئیں اور حضرت آدم کے قریب ہونے لگیں، تو آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی، تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے خوشبو مرکب کی خوشبوؤں میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے، اور آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور بہشت کا کفن پہنایا۔ چونکہ ان کے اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی
جس کو دائنا کہتے ہیں۔ وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھی۔ منا کی مسجد خیف میں دفن کیا اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بغلی بنائی تھی اور کعبہ کی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا تھا اور آپ کی قبر مبارک اوپر سے کوہان اونٹ کی شکل پر بنائی تھی۔ ابو الشیخ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور قیامت میں ابو محمد ہوگی۔ قیامت میں کسی بہشتی کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں نہ ہوں گی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ان کی داڑھی ناف تک لمبی ہوگی۔ اور بیہقی نے دلائل النبوت میں حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے واسطے کنیتیں نہ ہوں گی مگر آدم کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی، تعظیم اور توقیر کے خاطر۔ بی بی حوا کی قبر مبارک جدہ میں اور حضرت آدم کی قبر منا کی مسجد خیف میں ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی قصص الانبیاء سے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا باب یہاں پر مکمل ہوا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ مزید ایسے قصے جاننے کے لیے قرآن اور یقین کا سفر کو دیکھتے رہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔